السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مکہ میں دعوت و تبلیغ کے اثرات اور اس پر جو رد عمل ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن اسی دوران مشرکین کا رویہ جو ہے وہ جو سامنے آتا ہے۔ اب ان رویوں کو پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو کیا کیا رکاوٹ کے سامان فراہم کیے اور کس طرح ان لوگوں نے زیادتیاں کی۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ یہ آپ بھی فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کوئی ایک ماہ کی مسافت پہ بیٹھا ہو اور میں اسے گھر میں بیٹھ کے صرف للکاروں تو وہ ڈر جائے گا۔ تو یہ وہ مدد ہے رعب کی جو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اس لیے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں، عام لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے اور نہ کہتے تھے۔ مزید برآں آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا کہ حرم پاک کے یہ نگران ہیں اور یعنی بڑے ہیں، ان کا احترام ہے کہ اسے توڑنے کی جرت کسی کو نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے، یعنی ابو طالب، اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا کہ اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ تعلق بھی تھا خانہ کعبہ کے ساتھ بھی، خدمت کا، سرداری کا، اس خاندان کا۔ پھر اسی خاندان سے جب اس قسم کی بات سامنے آنے لگی کہ ایک اللہ کو مانو، یہ بت جو اندر نصب ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس پر ظاہر ہے کئی لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی بات درست ہے، اور جو صرف بتوں کے لیے خانہ کعبہ میں آتے تھے تو ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ تو اپنے بتوں کے ناموں کو بلند کرتے تھے خانہ کعبہ کو استعمال کر کے، ورنہ ان کے بتوں کو کون پوچھنے والا تھا۔ خانہ کعبہ کا استعمال ہوتا تھا اور ان کے خداؤں کی اس طرح تشہیر ہوتی تھی، شہرت ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے۔ اشراف سے مراد یہاں بڑے بڑے جو ان کے لیڈرز تھے، قریشی لیڈرز، اور ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ جو لفظ ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو، سب کا لفظ آتا ہے، سب کا لفظ عربی میں سب کہتے ہیں، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا۔ اب یہ کیا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بتوں کو، ان کے خداؤں کو گالیاں دے سکتے تھے، برا بھلا کہہ سکتے تھے؟ تاریخ پڑھیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس میں مکہ میں آپ کی جو دعوت ہے اس میں کہیں بھی آپ نے کسی خدا کا نام نہیں لیا اور نہ ہی آپ نے اس کو برا بھلا کہا ہے۔ تو یہ برا بھلا کہنا کیا چیز تھی؟ یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن مجید کی آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھا اور جب ان کی وضاحت اپنے الفاظ میں فرمائی تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہی لفظ تھے، بھئی یہ بے بس ہیں، یہ خدا جن کو تم نے بنایا ہوا ہے یہ بے بس ہیں، یہ بے اختیار ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پوجا کی جائے، ان کو تو تم نے خود بنایا ہے، اگر ان کے پاس کچھ اختیار ہوتا تو یہ کچھ کر کے دکھاتے۔ تو یہ جو لفظ ہیں بے بس ہونے کے، بے اختیار ہونے کے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کو گالی دینا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے۔ ظاہر یہ ایک دین تھا، ان کا مذہب تھا کہ ہم
تین خداؤں کو اور یہ خدا ہماری بات اللہ کو، یہ ان کا ایک دین تھا، مذہب تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا قرآن مجید کے ذریعے سے کہ اللہ ہی کوئی پکارو اور اللہ اور اپنے درمیان کسی کو مت لاؤ، ڈائریکٹ اپروچ ہونی چاہیے تمہاری اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ کوئی بوڑھا نہیں ہے، کوئی اندھا نہیں ہے، کوئی بہرا نہیں ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، جس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اس کی دھڑکن اور دل میں آنے والے تمام خیالات کو وہ اللہ جانتا ہے، تو تم اسی کو پکارو۔ تو یہ بات آپ کا کرنا ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے۔ اب یہ نتائج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی اس گفتگو سے جو وہ نتائج نکالتے ہیں نا، یہ وہ باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، ورنہ اصل بات وہ کبھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خداؤں کو یہ کہا ہے کہ یہ بے بس ہیں، یہ بے اختیار ہیں، یہ ہل نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جب بات کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا دین ہے، اب ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ہمیں سمجھتے ہیں ہم بیوقوف ہیں۔ یعنی ہے تو بیوقوفی، اور کیا ہے؟ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، ہم مسلمانوں میں یہ بیوقوفیاں ابھی تک ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ہمارے ہاں جب وہ فوت ہوتا ہے تو اب فوت ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ فوت ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اب دھڑک نہیں رہا، دل نے کام کرنا بند کر دیا، سن نہیں سکتا، اب یہ بول نہیں سکتا، یہ ہل نہیں سکتا، اب یہ دیکھ نہیں سکتا، ہم سب جانتے ہیں، ڈاکٹر تک ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کفنایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، اس کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں خود کو نہلاؤں، پھر اس کو کفنایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو قبر کے پاس لایا جاتا ہے، اس کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں قبر میں اتروں اور خود لیٹ جاؤں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن جو ہی اس کی قبر میں اس کو ڈال کے اس کی قبر ہم برابر کرتے ہیں تو ہمارا مسلمان کہتا ہے اب یہ سنتا ہے، اب یہ دیکھتا ہے، اب یہ جانتا ہے ہمارے حالات کو۔ سوچیے یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یعنی قبر سے پہلے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، جو ہی قبر بن گئی، قبر برابر ہو گئی، ہم نے کہا اب یہ سنتا ہے، اب یہ دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، اس کو کون کہتا ہے یہ عقل مندی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی باتیں کی، ان کو بڑی لگتی تھیں، وہ نتائج نکال کے سیدنا ابو طالب کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر وہ دلائل یہ دیا کرتے تھے قرآن کی آیات کے مقابلے میں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو کے مقابلے میں، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے؟ وہ کیا غلط کرتے تھے؟ یہی سہارا ہوتا ہے، کوئی اور دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل کو چھوڑ کے سہارا یا سب سے بڑی دلیل اپنے باپ دادا کو سمجھا جاتا ہے کہ کیا وہ غلط تھے؟ قرآن مجید نے ان کی ان باتوں پر ان کو صاف صاف سنا دیا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے باپ دادا جو تھے وہ کچھ سمجھتے بھی نہ ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی یہ اپنے باپ دادا کا نام لیتے رہیں گے؟ اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی عقل سے تو کام لو۔ لہذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے خود نمٹ لیں گے۔ یہ ابو طالب کو آ کے ذرا دھمکی بھی دیتے تھے، بات بھی کرتے تھے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو یہ اثرات ہو رہے ہیں، مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری سختی اور چیلنج کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہے، تو وہ مزید صبر نہ کر سکے، انہوں نے باہم بڑی چہم گوئیاں اور شکوے کیے۔ پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے
ابو طالب آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں. ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کیجیے، مگر آپ نے منع نہیں کیا. بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں. لہذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے. یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے. اب یہ ایک دھمکی تھی. ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بہت برا محسوس ہوا اور بڑا بھاری محسوس ہوا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ان سے بات کی اور کہا اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو، بہت ہو چکی، میں بوڑھا ہوں اور تم بھی جوان ہو. یہ باتیں جو کرتے ہو، اتنی مخالفت تم لے رہے ہو، لوگ اب میرے بھی مخالف بن رہے ہیں، تمہارے بھی ہیں. اپنی باتیں ختم کرو اور رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو. جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے اندر یہ کمزوری پائی کہ اب یہ دھمکیوں سے مروب ہو گئے ہیں اور شاید یہ کل کو مجھے بھی فارغ کر دیں یا کہیں کہ بیٹا تم الگ ہو جاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی جرت کے ساتھ یہ لفظ فرمائے، یا عمی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ. چچا جان واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں. تو آپ کا مطلب یہی تھا کہ جس طرح ان کے لیے ناممکن ہے کہ سورج کو لا کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں، یا ان کے لیے ناممکن ہے کہ چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھیں، اسی طرح میرے لیے بھی ناممکن ہے کہ میں اللہ کی بات کو اب اپنے تک رکھوں اور ان تک نہ پہنچاؤں. میں بھی پہنچاؤں گا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے کہ مخالفت تو ہر جگہ ہو رہی ہے، اب چچا جو بہت بڑا سہارا تھے اب وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں، وہ بھی ڈر گئے ہیں، یہ بھی چھوڑنے والے ہیں. یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی. انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا. جاؤ، کسی بھی وجہ سے میں نہیں چھوڑوں گا، چاہے کتنی دھمکیاں ہی کیوں نہ ہیں. قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہ ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس لیے قریش کو ذرا توقف اور تأمل کرنا پڑا، سوچنا پڑا، اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے. آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوچی، اور یہ تجویز بھی لگتا ایسے ہی ہے کہ مخالفت میں وہ اتنے آگے چلے گئے تھے کہ ان کی عقل بھی ماری گئی. قریش میں ایک شخص عمارہ ابن الولید تھا، بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار. یہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب اس نوجوان کو آپ ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دیجئے، آپ اس کی بھی مدد کیجئے اور دیت بھی ہم سے لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معوف قرار دے رکھا ہے. ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا. آپ یہ ہم سے لے لیجئے عمارہ ابن الولید اور محمد کو دے دیجئے، اور محمد کو جب ہم قتل کریں گے تو اس کی دیت بھی آپ ہم سے 200 اونٹ کی لے لیجئے. تو لڑکا آپ کو چاہیے تھا، وہ مل جائے گا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے حوالے کر دیں. یہ ہے مخالفت اور عقل کی کمی. ابو طالب نے کہا واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو. مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں،
اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کر دو؟ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے نا عقلی بات. اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر 10 درازیاں شروع ہوتی ہیں. لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں آپ کو. جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازیاں. یہ سودے بازی کے جو معاملے ہیں نا، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ پرانے سے چلے آ رہے ہیں کہ پیسے دو خریدو، آفر کر دو، لالچ دے دو اور پھر اپنا بنا لو. نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و احترام، عزت اور اکرام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر 10 درازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی. چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، چچا ہیں آپ کے، حکم بن ابی العاص ابن امیہ، عقبہ بن ابو معیط، عدی ابن حمراء الثقفی، ابن الاصبع حذری. یہ سب آپ کے پڑوسی تھے، ساتھ ساتھ ان کے گھر تھے. جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا، یعنی گھر کے اندر پہنچ کے. آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے: اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ پھر اسے راستے میں پھینک دیتے. امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو طعن و تشنیع کرتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا. اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا کہ اے محمد، میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا. بالآخر آپ نے ایک بار اسے فرما ہی دیا کہ بل انا اقتلک انشاءاللہ، کہ نہیں بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. اور ایسا ہی ہوا کہ احد کے میدان میں آپ ہی نے اسے قتل کیا. ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھونک دیا. یہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی جو آخری آیات ہیں: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ ہمیں تو مثالیں دیتا ہے کہ بھئی ایک مردہ چیزیں دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہیں. قبر قرآنی سی تھی، اس کے اندر سے اس نے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھائی کسی انسان کی اور وہ لایا اور کہتا ہے کیا یہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ کس کی ہڈی تھی؟ کیا یہ دوبارہ بن سکتی ہے؟ اس طرح کی مثالیں دیتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ فرماتے کہ مرنے کے بعد سب نے ایک دفعہ اٹھنا ہے کل قیامت کو، بعث بعد الموت کا جو عقیدہ تھا وہ اس کو ریفیوٹ کرتا تھا. وہ کہتا میں نہیں مانتا. ایک بار عقبہ بن ابی معیط، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں. اس نے سنا. یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا. ڈر جاتے تھے نا کہ آپ کے پاس ایک دفعہ کوئی بیٹھ گیا تو بس وہ گیا. تو انہوں نے عقبہ کو دیکھا کہاں مخالفت میں اتنا پیش تھا اور کہاں ایک بار بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کی گفتگو سن رہا ہے. تو ابئی جو اس کا دوست تھا اس کو پتہ چلا تو اس نے سخت اس کو ڈانٹا، بڑی بے عزتی کی، اس نے عتاب کیا اور کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کراؤ. اس نے ایسا ہی کیا. پھر اس کو تسلی ہوئی. ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا. اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں. ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ کو، کہ اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا سامنا حرام ہے. اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں. چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی.
اور ایک بیٹے نے تو آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بڑی بدتمیزی کی. تو ابو لہب کی بیوی جس کا نام تھا اروہ بنت حرب، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی. وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ہی ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں. تو اس خاندان کو اسی صورت تبت یدا ابی لہب کے نازل ہونے کا پتہ چلا. تو ابو لہب کی بیوی ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی. آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی. کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجو کرتا ہے. یعنی وہ سورت جو اتری ہے تو آپ پڑھتے تھے تبت یدا ابی لہب وتب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو وامرأته یعنی اس کی بیوی، تو وہ سمجھتی تھی کہ اس میں میری حجو کی ہے. یعنی آپ کا شاعرانہ کلام ہے تو شاعری میں کسی کی حجو یعنی بے عزتی کی جائے، شعر میں کسی کی بے عزتی کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے حجو. تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ میری حجو کرتا ہے، واللہ اگر اسے پا لوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں. سن لو میں بھی شاعرہ ہوں. اس کے بعد یہ کہہ کر وہ چلی گئی کہ مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا. ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا. نام بھی آپ کا چینج کر دیا، مذمم، محمد کی بجائے مذمم. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول، جو آپ ساتھ کھڑے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ یعنی آپ تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ بات مجھ سے کر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأتنی لقد اخذہ اللہ ببصرہا. وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی. قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کی بجائے مذمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں. محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مذمم کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو. لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مذمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے جبکہ آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں دیکھا جائے تو آپ خود جب صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں تو یہ نام آپ کا مشہور کر رہے ہیں، آپ کو محمد کہنے کی بجائے مذمم کہتے ہیں، تو اشتعال تو آتا تھا صحابہ کرام کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو میری ماں نے میرا نام محمد رکھا ہے، بس اتنا جواب دیتے تھے آپ. مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے، مجھے نہیں کہہ رہے، مجھے کہہ ہی نہیں سکتے. اخنس ابن شریق ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کیا کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے. اس نے کہا محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور انسان. ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے، سجدہ کرتے تھے آپ. انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا لات و عزا کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا. اسی حالت میں جب آپ سجدے میں ہوں گے تو گردن کو پکڑوں گا، اس کو بھی رون دوں گا اور چہرہ بھی آپ کا اوپر سے پریس کر کے چہرہ بھی زمین پہ رگڑوں گا. تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے درمیان اس طرح قسم اٹھائی کہ میں یوں کروں گا. اس کے بعد اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا
اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن روندے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ آگے جاتے جاتے ایڑیوں کے بل ہی واپس پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق ہے اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں، یہ اس نے کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا لو دنا منی لاختطفتہ الملائکۃ عضوا عضوا، اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو اچک لے جاتے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر لاد دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، یعنی بالکل یہاں۔ پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے، سامنے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ ادھر آپ سجدے میں ہی رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھڑی دور پھینکی، بچی تھیں وہ بھی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاق گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بد دعا کی، اللہم علیک بفلان، اللہم علیک بفلان، اللہ فلاں کو پکڑ لے، فلاں کو پکڑ لے، نام لیے۔ تو سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے افراد تھے۔ ولید ابن مغیرہ مخزومی، خالد بن ولید کے والد، اسود ابن عبد یغوث الزہری، یہ دیکھ رہی یغوث نام وہ قوم نوح کا جو بت تھا نا یغوث، وہ نام چلتے چلتے عربوں میں بھی آئے ہیں۔ عبد یغوث یعنی یغوث کا بندہ، یہ جیسے آج کل کوئی کہہ دے عبد النبی، نبی کا بندہ، یا عبد الرسول، رسول کا بندہ، یا کوئی اور نام، مطلب اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ بنا دے، یہ شرکیہ نام ہے۔ یغوث اپنے دور کی ایک شخصیت تھی، جیسا کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کے یہ نیک افراد تھے، صالح لوگ تھے، تو یہ اپنے دور کی ایک صالح نیک شخصیت تھی۔ تو اس کو بعد میں خدائی کا درجہ دے کے ان کے بت بنا کے ان کی پوجا پاٹ قوم نوح نے شروع کی، اور پھر وہ سلسلے چلتے آئے۔ اور دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام کے دور میں اس شرک کا اثر لوگوں کے ناموں میں پایا جاتا ہے اور لوگ اپنا نام ہی رکھتے ہیں عبد یغوث، جیسے ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں پیران دیتا، نام رکھتے ہیں نا پیران دیتا۔ پھر ابو زمعہ اسود ابن عبد المطلب اسدی، حارث ابن قیس خزاعی اور عاص ابن وائل السہمی، یہ 5 بڑے بڑے افراد تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور استہزاء کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا مذاق اس طرح اڑانا کہ اس کو حقیر سمجھنا، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبریل نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فنگس وہ بڑھتا گیا اور پھر اس کے بعد پورے جسم میں وہ پھیل گیا۔ اسی طرح اسود ابن عبد یغوث کے سر کی طرف
حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی. اور کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل امین نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا. یہ اشارہ کرنا کیا ہے؟ جیسے آپ نے پڑھے ہیں واقعات کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کو آزمانا چاہا. ایک بالکل ہی نابینا تھا، دوسرے کو برس کی بیماری تھی، اور اسی طرح تیسرا جو تھا اس کو کوڑ کی بیماری تھی. اس کا گوشت جو تھا وہ ایسے بڑھا ہوا تھا، گردن کا، ناک کا، آنکھ کا، ایسے گوشت کی بوٹیاں لٹک آتی ہیں جیسے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ان کے پاس بھیجا تو ان سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری جلد ٹھیک ہو جائے، سکن ٹھیک ہو جائے، میری جسم سے بدبو آتی ہے، گوشت لٹکا ہوا دیکھ کے کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا. تو جبریل امین نے یوں کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس طرح کچھ خود حکم دیتے ہیں کہ یوں کرو، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی یہاں بھی ایسے ہی ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی اور آپ کی مخالفت میں جو پیش لوگ تھے تو ان کی طرف اللہ کی توجہ بھی تھی اور جبریل امین سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیے. اسود ابن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بددعا کی اللہم اعنی بصرہ واثقلہ ولدہ، اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے. یہ انتہائی تکلیف جو ناقابل برداشت ہوتی تھی تب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح بات کیا کرتے تھے. چنانچہ جبریل امین تشریف لایا اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا. عاص ابن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا، اس کا زہر سر تک دوڑ گیا یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا. یہ 5 بندے اس طرح ختم ہوئے. یہ ان سختیوں کا مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں. اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے. پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی، یہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا. یہاں سب آئیں، ایک ایک کر کے آئیں، میں ان کو بتاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا آیت نازل کی ہے وہ بھی بتا دوں گا اور اس کا مطلب بھی سمجھا دوں گا، اور جو بھی تزکیہ ہے، تعلیم ہے، کتاب کی تلاوت ہے، وہ میں سب سکھا دوں گا. ایک ایک کر کے میرے پاس آتے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مرکز بنا بیٹھے. تو یہ آپ کا پہلا انسٹیٹیوشن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قائم کیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا. چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا. باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی ایک ذہانت ہے کہ حالات موافق نہیں ہیں. لوگ ہم جہاں کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں اور ایکشن لیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہتر یہ سمجھا کہ ان صحابہ کرام کو میں کسی گھر میں خفیہ مقام پہ بلاؤں، ہم 4 دیواری کے اندر ان کی تعلیم و تربیت کریں، اور اس کے بعد جو فساد ہے، جو باہر ہونے کا امکان ہے، وہ کم از کم ہم آپس میں اندر بیٹھ کے جب بات کریں گے تو سیکھیں گے بھی صحیح اور میں بھی سکھا سکوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جہاں کہیں جائیں گے کھلم کھلا عبادت کریں اور جو ملے اس کو دعوت و تبلیغ بھی کریں. اس طرح آپ نے اس کام کا شروع کیا. اس سے نہ آپ پر کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی اور نہ مذاق اور استہزاء، کیونکہ آپ نے کھلم کھلا عبادت تو کرنی تھی. لوگوں کے سامنے نماز پڑھ لیتے تھے حرم میں جا کے،
اور پھر ساتھ ساتھ جو بھی وہاں ملتا اس کو دین کی دعوت بھی دے دیتے تھے، کیونکہ آپ جس طریقے سے عبادت کر رہے ہوتے تھے وہ ایک بڑی یونیک قسم کی عبادت ہوتی تھی. آنے والا دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ عبادت کا طریقہ شاید زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے. وہ دیکھتا رہتا تھا، اور پھر اسی دیکھنے کے عالم میں نبی علیہ السلام قیام میں جب قرآن پڑھتے تو وہ سنتا بھی تھا، کھڑا بھی ہو جاتا تھا. اپنے تو یوز ٹو تھے، لیکن جو غیر آتے تھے وہ واقعی متاثر ہوتے تھے. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت جو تھی اب باہر پھیلنے لگ گئی. یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے، اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کہ کل قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والا نہیں آیا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے عبادت بھی کرتے تھے اور ان کو دعوت بھی دیتے تھے، اور اپنوں کو تعلیم دیتے تھے دار ارقم میں. پھر دوسرا قدم آپ نے یہ اٹھایا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے، انصاف پسند، کیونکہ یہ آپ کے لفظ تھے، اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کو آپ نے ہدایت کی کہ وہ ہجرت حبشہ کر جائیں، یعنی حبشہ کی طرف چلے گئے، اور وجہ یہ بتائی کہ وہاں کا بادشاہ انصاف کرنے والا ہے. عیسائی ملک کی طرف مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے، عیسائی کرسچن ملک کی طرف. اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی. اس میں 12 مرد 4 عورتیں اور ان کے سردار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ رقیہ بھی تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی تھیں. اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی، یعنی حضرت عثمان اور ان کی بیوی. یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ بھی کہتے ہیں، جدہ بھی کہتے ہیں، جدہ کے جنوب میں واقع شعبیہ کی بندرگاہ کا رخ کیا. قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے. یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف پہنچ گئے. ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہذا یہ لوگ ساحل تک جا کر ناکام و نامراد واپس آ گئے. اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے. اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے. سورہ نجم ابھی تازہ بتازہ آپ پر اتری تھی. آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی. ایسا نفیس کلام، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا نہ تھا. اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے ہی سنتے رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش. بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، ہوش اڑتے محسوس ہوئے. پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارانہ نہ رہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو. ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے، یعنی میں ان آیتوں کو سن کے پیچھے نہیں رہنا چاہتا، میں جھکوں گا نہیں، لیکن کم از کم یہ کہ میں مٹھی لے کے اپنے ماتھے پہ لگا دوں کہ میں نے کم از کم اپنے ماتھے پہ مٹھی لگا لی ہے، میں نے بھی سجدہ کیا ہے. بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا. یہ آدمی امیہ ابن خلف تھا. تو بہرحال یہ چل رہی ہے ابھی سیرت. تو یہ حالات ہیں. انہی حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ ڈٹ کے دین کی دعوت کو
لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ان سے بہرحال بہت سی چیزیں ہمارے لیے بھی ملتی ہیں. اس کے بارے میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات ہمت ہار بیٹھتے ہیں چھوٹی چھوٹی مخالفت سن کے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی دعوت دینا گویا کہ اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا ہے یا مصیبت میں ڈالنا ہے. لیکن اچھی چیز کو پانے کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد کچھ باڑ لگا رکھی ہے، اور یہ باڑ وہ ہے جو انسان کے مزاج اس کو ناپسند کرتے ہیں. جب تک کہ بندہ اپنے مزاج کو ختم کر کے، عادتوں کو ختم کر کے اس باڑ کو کراس نہیں کرے گا جو اس کی طبیعت کو ناپسند آتے ہیں، اس باڑ کو کراس کر کے جنت میں نہیں جا سکتا. تو وہ باڑیں کیا ہیں؟ یہی کہ انسان کی اپنی کچھ دنیا کی محبت، اور پھر دنیا کی محبت کے علاوہ اور بہت سی رکاوٹیں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. لیکن یہ قربانی ساری دینی پڑے گی. نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ کہ قربانیاں دینی پڑیں گی، تب جا کے یہ جنت ملے گی، ورنہ مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک نمونہ تھے ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل مکی زندگی میں کر کے دکھایا ہے، اور بڑی مشکلات سے آپ گزرے ہیں. کچھ حالات اور ہیں، انشاءاللہ ان کا مطالعہ ہم کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.